اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے امام ہشتم 8ویں امام کی آج 11 ذی القعدہ کو ولادت کی تاریخ ہے، اور اس معتبر اور مبارک دن میں خداوند عالم آپ سب کو تمام برکتیں نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت بہت مبارک قرار دیں۔ پیارے بچوں، امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ امر بالشکر لہ وللوالدین، کہ اللہ نے اپنے شکر کا حکم دیا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے والدین کے شکر کا بھی حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنا تو شکر طلب ہی کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خدا نے یہ بھی چاہا ہے کہ ہم اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کریں۔ ہر لمحہ جو انہوں نے ہماری خدمت کیا ہے، جو انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے ہمارے لیے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا بدلہ تو ہم دے نہیں سکتے، تو ان کا شکریہ ادا کریں۔ اسی لیے فرماتے ہیں اس کے آگے کہ اللہ نے اپنا بھی شکریہ مانگا ہے اور والدین کے لیے بھی شکریہ مانگا ہے۔ اب اگر کوئی اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا، فمن لم یشکر والدیہ لم یشکر اللہ، جو اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا گویا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن، ہر وقت اپنے والدین کا احترام، ان کا شکریہ، ان کے سامنے سر جھکا کے، اپنے کاندھے جھکا کے جائیں، اور بہت زیادہ ان کے سامنے اکڑ کے نہ رہیں۔ ٹھیک، امام رضا علیہ السلام کو رضا کیوں کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ بچوں کی نام جو رہتا ہے رضا یا رضا، کیا صحیح ہے، رضا یا رضا؟ تو رضا صحیح ہے، رضا صحیح نہیں۔ یعنی جو نام ہے امام علیہ السلام کو وہ رضا ہے، علی بن موسیٰ رضا۔ اور امام کو جو رضا کا لقب ہے کیوں ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ چونکہ امام علیہ السلام، رضا کا مطلب تو راضی ہونا، خوش رہنا، یعنی کسی کو آپ سے شکایت نہیں ہے، کوئی ناراض نہیں ہے، تو امام کو رضا اس لیے کہتے ہیں کہ امام سے زمین والے بھی راضی، آسمان والے بھی راضی، دوست بھی راضی اور دشمن بھی راضی تھے۔ یعنی دشمن کو بھی امام کی ذات سے کوئی شکایت نہیں تھی، امام سے کسی کو کوئی شکوہ یا کوئی ناراضگی نہیں تھی، نہ زمین والوں کو، نہ آسمان والوں کو، نہ دوست کو، نہ دشمن کو۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام کا نام کیا لقب پڑا؟ رضا پڑا۔ امام کا نام علی ہے، امام علیہ السلام کا نام، 8ویں امام کا نام اصل میں علی ہے، لقب کیا ہے؟ رضا ہے، اس لیے کہتے ہیں علی ابن موسیٰ رضا۔ اور والد کا نام جو ہمارے 7ویں امام تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام کا ایک لقب اور ہے جو ضامن آہو، بہت جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا ضامن آہو، ہرن کے ضمانت لینے والے۔ اور امام ضامین بھی باندھا جاتا ہے امام رضا علیہ السلام کے نام کی، جو ہاتھ میں آپ لوگ کے پیسہ ایک پٹی میں، کپڑے میں باندھ کے جو ہاتھ باندھا جاتا ہے، یا شادی بیاہ میں دیکھا ہوگا کہ بیاہ میں کہ دولہا کو یا دلہن کو امام ضامین باندھی جاتی ہے۔ یہ سب جو امام ضامین باندھی جاتی ہے، سب امام ضامین کس کے نام سے باندھی جاتی ہے، کس سے منسوب ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کے نام سے منسوب، یعنی مولا کی ضمانت میں دیا جاتا ہے۔ کیوں امام ضامن کہا جاتا ہے، ضامن آہو کیوں کہا جاتا ہے امام کو؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر، ایک جنگل میں ایک شکاری نے جال بچھایا ہوا تھا، اور اس میں ایک ہرنی جو ہے وہ پھنس جاتی ہے، جس کے 2 بچے رہتے ہیں۔ یہ بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اتنے میں یہ اس کے جال میں بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا پیر جب پھنس جاتا ہے تو شکاری اس کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کے لے جانا چاہتا ہے، کہ اتنے میں جو ہے اس کی نظر، اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی مہربان شخص نظر آ رہا ہے، تو یہ وہاں پر ان کے قدموں کی طرف دیکھنے لگی اور آگے پیچھے گھومنے لگی۔ تو امام نے جب یہ حالت دیکھی تو شکاری سے فرماتے ہیں، وہ مرد مہربان فرماتے ہیں کہ اے شکاری، یہ ہرنی مجھے دے دے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اسے اپنے لیے لیا ہے اور میں اس کو بیچ نہیں سکتا۔ امام نے کہا جو بھی قیمت ہوگی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں اس کو بیچوں گا نہیں، میں اسے اپنے لیے ہی، میں نے اپنے لیے اسے پکڑا ہے۔ امام علیہ السلام نے
جب یہ دیکھا تو اس ہرنی نے کہا کہ میرے 2 بچے ہیں، اگر مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں جاؤں اور بچوں کے جو کھانے پینے کا انتظام ہے وہ میں انہیں کھلا پلا کے پھر میں واپس آ جاؤں گی۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ ضمانت لے لیجئے کہ میں جاؤں اور اپنے بچوں کو کھلا کے پھر واپس آؤں، مجھے پکڑ کے لے کے چلا جائے۔ امام نے اس سے کہا کہ بھائی میں اس کی ضمانت دیتا ہوں اور تم جاؤ، اس کو تم رک جاؤ، چھوڑ دو اس کو، یہ جائے اور یہ اپنے بچوں کو غذا فراہم کر کے کھانے پینے کا انتظام کر کے آ جائے گی۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا، وہ بھی دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیسے ہو جائے گا کہ ایک ہرنی جو ہے وہ امام ان سے گفتگو کر رہی ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ ضمانت لے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور کہ کوئی جانور جو ہے وہ جائے اور وہ بھی ایک ہرنی یہاں سے جال سے چھوڑ دیا جائے، اس کو چلی جائے چھوٹ کر اور پھر واپس شکاری کے پاس چلی جائے، یہ تو ہمیں نہیں لگتا۔ لیکن چونکہ آپ خود موجود ہیں ضمانت کے لیے، اور ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں آئی تو میں اس کی جگہ پر میں کھڑا ہوں، یہاں پر میں ضمانت، اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، تو جو بھی نقصان ہوگا وہ ہم ادا کریں گے۔ ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اگر کوئی نقصان ہوا، اگر وہ نہیں آئے تو جو بھی اس کی قیمت ہے، جتنا تم کہو گے، جو کچھ بھی ہے وہ سب ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو اس نے کہا چلیے آپ نے ضمانت لے لیا تو ضمانت تو ابھی موجود ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نہیں بھی آئی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی تعجب میں تھا کہ وہ اب جو گئے ہیں تو کہاں آئیں گے۔ لیکن پھر دیکھا کہ بہت جلدی سے، بہت تھوڑی ہی دیر میں وہ ہرنی جاتی ہے اور جانے کے بعد اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے کہ صحیح سے رہنا، میرا کوئی بھروسہ اب نہیں ہے کہ میں واپس آ پاؤں یا واپس نہیں آ پاؤں۔ پھر وہ پلٹ کر فوراً آ جاتی ہے۔ اب شکاری نے جب یہ منظر دیکھا کہ پھر سے واپس آ گئی ہے وہ، تو ایک مرتبہ بڑا اس کو تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں ہی وہ ہوں جسے امام علی رضا کہا جاتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ وہ دوڑا ہوا گیا اور اپنے علاقے میں جا کے اس نے خبر کیا کہ امام آ رہے ہیں، امام آ رہے ہیں، اور اس نے آواز دی حضور کہ میں معافی چاہتا ہوں اور میں اس کو آزاد کر رہا ہوں، اسے آزاد کر رہا ہوں۔ تو امام نے ضمانت لیا، اس کی جان بچ گئی، آزاد بھی ہو گئی، اور اسی سے امام کو ضامن آہو بھی کہا جاتا ہے۔ اور مولا کی ضمانت میں سوچیے، جب جانور مولا کو ضامن بنا رہے ہیں، مولا کو اپنے آپ کو ضمانت میں دے رہے ہیں، مولا کی ضمانت میں دے رہے ہیں، تو پھر ہم لوگ بھی اپنے آپ کو امام کی ضمانت میں دیتے ہیں، بچوں کو امام کی ضمانت میں دیا جاتا ہے کہ مولا انشاءاللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ مولا کی نگرانی میں بچوں کو بھیجا جا رہا ہے، بڑے لوگوں کو بھی مولا کی ضمانت میں دیا جاتا ہے۔ اب ایک دو باتیں اور امام کے سلسلے میں اور گفتگو کو میں تمام کر دوں بچوں کے لیے کہ امام علیہ السلام سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے۔ ایک جگہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علیہ السلام اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے صحابیوں کے ساتھ ایک باغ میں تھے، لوگ وہاں سے پھل توڑ کے کھا رہے تھے سب لوگ۔ تو اتنے میں امام نے، وہاں پہ ایک دریا بھی تھا، وہاں پہ پانی جاری تھا، وہاں پہ وضو کرنے کے لیے امام بیٹھے، تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک کٹا ہوا سیب جو تھا وہ پڑا ہوا تھا۔ تو امام کو جو ہے جلال آ گیا، تھوڑا سا غصہ۔ تو امام نے ایک بار تو صحابیوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کس نے کیا ہے، یعنی ناراض ہوئے امام۔ تو ایک صحابی نے سر جھکا کے کہا کہ حضور یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ تو امام نے کہا جانتے نا، یہ آدھا سیب تم نے تھوڑا سا کھا لیا، اس کے بعد نہیں ہوتا تھوڑا سا کھایا اور پھینک دیا اٹھا کے، کہا یہ اسراف ہے اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کا مطلب کیا کہ جو ضرورت نہیں تھی اسے زیادہ آپ نے استعمال کیا ہے۔ آپ کی ضرورت اتنے سے سیب کی تھی اور آپ نے پورا سیب خراب کر دیا ہے۔ آپ اسے کاٹ کے کھانا چاہیے تھا، توڑ کے کھانا چاہیے تھا، ایک میں سے 2 لوگ کھائے ہوتے ہیں، لیکن پورا سیب لے لیا۔ چونکہ باغ میں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو دور ہیں، جن کے لیے یہی سیب ایک بہت بڑی چیز ہے، تو آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے، پھینک نہیں سکتے، چیزوں کو برباد نہیں کر سکتے۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے برباد کرنا، یعنی جو اتنا یوز کرنا چاہیے تھا اس سے زیادہ آپ نے برباد کیا۔ جیسے اکثر لوگ نل چالو کرتے، پانی بہا جا رہا ہے، منہ دھل رہے ہیں یا ہاتھ دھل رہے ہیں، جتنا دھلنے میں پانی لگنا چاہیے اس سے 10 گنا زیادہ پانی بہ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اسراف ہونا، بربادی پانی کی۔ کھانا تھوڑا سا لوگ کھاتے، باقی سارے کھانے کے لپیٹ کے ڈال دیا کہیں پر، یہ سب کیا ہے، اسراف ہے۔ اسے امام فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے، خداوند عالم اسے پسند نہیں کرتا۔ تو بچوں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اپنی لائف میں دیکھیں
کہ اس کی جیسے بچے ہیں بہت سی پہ لیے تھوڑا سا چٹی پھینک دیا توڑ دیا، پینسل ہے تھوڑا یوز کیا پھر توڑ کے پھینک دیا ہم نہیں لیں گے، یہ سب چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تو ہر چیز کو یوز کریں، نہ ایک دم کنجوس ہو جائے انسان کہ بالکل جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنی جان بالکل لگائے رہے اور اب بالکل لاپرواہ ہو جائے کہ چیزوں کو برباد کرے۔ تو جس طرح سے جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام چڑیوں کی آواز سنتے ایک باغ میں ہیں، سلیمان نام ہے ان کے صحابی کا، تو اس کا باغیچہ تھا، ایک باغ تھا پھلوں کا، اس میں امام علیہ السلام کو وہ لے کر گیا تھا، وہاں پہ امام موجود تھے۔ اتنے میں ایک چڑیا آتی ہے اور آنے کے بعد وہ امام کا طواف کرنے لگتے، کچھ بولتی ہے، وہ اپنی آواز میں بار بار بول رہی ہے۔ تو امام نے سلیمان سے پوچھا، جو صحابی نے پوچھا کہ یہ کیا بول رہے ہیں؟ کہا کہ مولا مجھے تو نہیں پتہ ہے کیا بول رہی ہے، اس کی آواز تو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، میں کہاں سمجھتا ہوں یہ کیا بول رہی ہے۔ تو امام نے کہا فوراً اٹھو سلیمان یہاں سے، جلدی چلو، اس لیے کہ ایک سانپ اس کے بچوں کو ڈسنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ جلدی سے امام علیہ السلام اس جگہ پہ گئے، سلیمان نے ایک ڈنڈے سے اس سانپ کو وہاں سے دور کیا اور ہٹا دیا، اور اس کے بعد جب امام پھر آتے ہیں پھر وہ چڑیا جو ہے وہ آگے امام کا طواف کرتی ہے۔ امام نے کہا جانتے ہو یہ کیا بولنے کا؟ بولا مجھے نہیں پتا۔ کہا یہ ہمارا اور تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہے کہ بچوں کی جان بچائی ہے۔ سلیمان نے کہا آقا آپ کو کیسے معلوم یہ؟ کہا کہ اللہ اپنے بنائے ہوئے امام کو یہ طاقت دیتا ہے کہ امام دنیا کے ان پرندوں کی بھی آواز کو سمجھتا ہے، ان کی بولی کو سمجھتا ہے، ان کی گفتگو کو سمجھتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں یعنی چاہے وہ پھل ہوں ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بربادی نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر جانور مصیبت میں ہے کہیں اور ہم سے ممکن ہو سکتا ہے جتنا، ہمیں ان کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے، لوگوں کی تو ہیلپ کرنی چاہیے۔ اگر جانور بھوکا ہے اسے بھی کھلانا چاہیے، اسے بھی پانی پلانا چاہیے۔ حدیثوں میں ہے کہ بہت سے لوگ جنت میں صرف پانی پلانے کی وجہ سے جائیں گے، چاہے وہ جانور کو ہی پانی کیوں نہ پلائیں۔ یعنی بہت سے لوگوں کے گناہ کیوں معاف ہوں گے، کیوں بخش دیے جائیں گے، ان کی ساری خطا غلطی سب معاف کر دیا جائے گا۔ کیوں معاف کر دیا جائے گا؟ چونکہ وہ پانی بہت پلاتے ہیں، یعنی انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور، یعنی سوکھے کلیجے کو تر کرتے ہیں، سیراب کرتے ہیں۔ تو جو یہ کام کرتا ہے اسے بہت ثواب ملتا ہے، اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ بچوں خدا حافظ۔ پھر ایک مرتبہ آپ سب کو ولادت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، خدا حافظ۔